کا کیا حال ہے؟ مہربانی، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ اس دور میں بتا سکتے ہیں کہ جس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب، اس کی کوئی جماعت، مسجد، کوئی ادارہ آپ کو نظر آتا ہے؟ جی بالکل نظر آتا ہے جی۔ ہاں، ہوئے آپ بتائیے۔ جی اس کا ایک خلیفہ تھا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ ایک اس کا خلیفہ تھا، اس کا نام تھا بہاؤاللہ ایرانی۔ ایک اس کا خلیفہ گزرا ہے، اس کا نام تھا جی صالح بن طریف۔ ایک خلیفہ اس کا نام گزرا ہے، اس کا نام تھا اسحاق اخرس۔ یہ مین گزرے ہیں، اور بھی کافی ہیں۔ پھر ان کے آگے سب خلیفہ، دیکھیں ان کے بات سب خلیفے ہیں آگے پھر، دیکھیں اور بات ان کے یہ ہے۔ عبادت خانے بھی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی عبادت خانوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ میں تو باقی کا جو آپ نے ذکر کیا میں جانتا نہیں ہوں۔ جی وہ یہ ہے آپ کہ کے نہ خدا، جاننے سے حقیقت نہیں بدلنے والی۔ ان جی کے عبادت خانوں میں یہی کچھ ہوتا ہے جو بتایا تھا ندا النصر نے۔ وہ جو ختم نبوت کے مولوی صاحب تھے، ختم نبوت کے اور بچے کے ساتھ بے فعلی کر رہے تھے، اور اس کو پھر بھاگتے رہے، پھر وہاں سے سیالکوٹ چلے گئے، پکڑے، اخبار اٹھائے، بچوں کے ساتھ اس بد کا پھر فعلی، کیا کیا اس ریپ، مولوی کرائم۔ کے ساتھ؟ جی اس مولوی کے ساتھ کیا کیا تھا پھر؟ آپ بتائیں، آپ کے مولوی تھے، ہمارے مولوی تو نہیں تھے، آپ کے نہیں، ختم آپ کو نبوت کے مولوی۔ سیالکوٹ میں پکڑے جانے تک کا پتہ ہے، آگے نہیں پتہ؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اتنے ہی پتہ ہے جتنے سے آپ نے ڈرامہ کرنا ہے، آگے نہیں پتہ۔ وہ یہ ہے خان صاحب کہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے غیر مولوی ہو، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہو یا کلین شیو کی ہو، جو بھی غلط کام کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، تھانے موجود ہیں۔ اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں، آگے عدالتیں جانیں اور ان کا کام جانیں۔ یہی کچھ ہوتا ہے نا جی، یہی ہونا چاہیے نا۔ نہیں ہوا نا، اس کے خلاف تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کوئی قید وید کی سزا، کیونکہ یہ ڈیلی نہیں، وہ بیسس پر آپ ایسا ہے نا کہ آپ اتھارٹی ہیں کوئی کہ بھئی وہ قید وید کر کے آپ کو لیٹر نہیں لکھے نہیں میں اسپیشل کسی بندے کو ہم نے مجھے نہ قید لکھے، وید کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں، دیکھیں چیز میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اصل ہم کہا بات الراشی کرتے ہیں، والمرتشی فی النار، ہم نے کہ بات رشوت، کرنی ہے نا الراشی اصول پہ۔ خان اصول صاحب کرے۔ اپنے اصول پہ بات کرنی ہے نا، اصول پہ ہم دونوں متفق ہو جاتے ہیں کہ آیا اس بندے کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ملنی چاہیے، نہیں جس ملتی۔ بندے کو پتہ چلے کسی ایسے بندے کا، وہ اس کو قانون کے حوالے کرے تاکہ اس کو سزا ملے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں کہتا ہوں آپ کو کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت والمعامل بینہما، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی نار ہے۔ پاکستان میں پشاور سے کراچی تک چلے جائے، صدر چور آپ کا جو بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم چور، پولیس چور، کسٹم چور، انکم ٹیکس چور، ڈی سی چور، کمشنر چور، مجھے بتائیں کہ کون آدمی چور نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کو سزا کیوں کہاں ملی ہے؟ کسی کو ملی ہے؟ ہم زرداری نے صاحب اصول پہ بات کرنی ہے نا خان صاحب۔ نہیں، دیکھیں بات سنیں، ان کو سزا ملنی چاہیے انہوں نے یا ملک کو، نہیں ملنی چاہیے، یہ بتا دیں آپ۔ نہیں آپ بتانے میں آپ کے ساتھ ایگری میں ہوں نے کہ تو سزا، پہلے کہہ دیا کہ ملنی چاہیے سزا، میں آپ کیا میں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں ملتی، میں کہتا نہیں ہوں نہیں، نہیں ملنی مجھے چاہیے سزا۔ نہیں، بات سنیں، اس کو ملی ہوگی نہیں، یا میں نے اپنے مذہب کے مطابق بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو آپ کا سزا ملنی چاہیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ جو پاکستان میں تو ہو رہا ہے، اسلام نے سزائیں دی پشاور وہ۔ نہیں، پشاور سے کراچی تک خان تمام صاحب، لوگ وہ صدر چور، خان وزیر صاحب اعظم چور، لوگ غلط یہ کون کام سا کرتے اسلام؟ ہیں، کون قانون سے؟ توڑتے ہیں، ان کے لیے سزائیں موجود ہیں، یہ تو پہلے دن سے نہیں ہوتا رہا نہیں، ہے۔ اللہ جو تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اسی وجہ سے کی ہیں نا کہ لوگوں نے یہ کرنے ہیں، قانون توڑنے ہیں، غلط کام کرنے ہیں، پھر اس پہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو مجھے تو میں بتائے، کہتا ہوں کہ آپ ایسا ایسے بندہ جو کرے، قانون توڑے اس کو نہیں، میں نے نہیں نا کرنا، آپ نے کرنا ہے۔ جو بندہ قانون توڑے، کسی بھی قسم کا جرم کرے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔
یہ ہے جی میرا نہیں موقف. آپ ملتی کا نا. کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے نہیں ملتی کہ تو وہ الگ بات ہے نا. نہیں نہیں ملتی تو اس کو نہیں پکڑ نہیں کے وہ دیکھے قانون کی کمزوری تو ہو پھر سکتی ہے. قانون کی لیکن اصول کمزوری کیا ہے ہے. آپ کا؟ آپ دیکھے اپنا اصول بتائیں نا, پھر امپلیمنٹیشن تو بعد میں کریں دیکھے گے. دیکھے پورا میرے ایک بھائی اب ریٹائر ہوئے ہیں, ایک سیکٹری اچھا, آئی دے مرزئی دیا جب جماعت میں کوئی نہیں ہوتا غلط کام؟ نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھیں ہوتا. ہمارے سیکٹری ہیں. اچھا, مرزئی میرے جماعت میں کوئی غلط کام نہیں ہوتا؟ میں میں کنفرم ہے, میں شور ہے میں بات, یہ میں پکی بات ہے؟ میں 20 سال وہاں پہ ایس ڈی او رہا, ایکسیئن رہا, ڈائریکٹر او رہا. بھائی, میرے آپ کوئی ایس ڈی او رشوت نہیں, آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں, صدر بھی رہے ہیں. آپ جی مجھے یہ بتا دیں کہ قادیانی جماعت میں کوئی غلط کام نہیں کرتا بندہ؟ نہیں کرتا. تو یہ جو تمہارے ایم پی کو سزا ہوئی ہے ادھر برطانیہ میں 18 مہینوں کی, جی اس نے کیا کیا تھا؟ غلط کام کیا ہوگا. برطانیہ تو غلط, آپ پاکستان تو کی کہہ رہے ہیں بات ہے. قادیانی کرتا نہیں ہے غلط کام. اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. جماعت سے وہ اس کا بھائی اخراج ہو جماعت سے چکا تعلق تھا. کیسے نہیں؟ وہ مرزا کوئی نہیں تھا. مسرور وہ احمد کا رشتہ دار ہے. وہ میرا رشتہ دار ہے. ڈاکٹر وہ سعید مرزا احمد مسرور احمد میرے کا رشتہ دار ہے. وہ کریم شیخ کا بھائی ہے, اس کا نام ہے جناب عمران خان, اور وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایم پی رہا ہے. دیکھو وہ ایم پی رہا ہے, جیل میں ہے, ابھی بھی ہے. جیل ٹھیک سے ہے نا. ہو گیا, نکل آیا جیل سے, سزا پوری ہو گئی ہے اس کی, یہ کچھ مہینہ پہلے. نہیں ہوئی ابھی تک جیل میں ہے میرے اچھا اطلاع چلو, کے جیل میں مطابق. ہے, ٹھیک ہے جی. دیکھے تو کیا وہ اس نے دیکھیں کیسے آپ کر کیا لیا؟ وہ تو مرزئی دیکھیں. ہے. میں تو ایک نہیں دیکھے بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یار میں بتاؤ, لوگوں پھر بات وہی آ گئی, آپ کہہ وہ رہے ہیں مرزئی کرتا نہیں ہے, اس نہیں نے میں کیسے یہ کر لیا؟ دیکھے بات سنیں. اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جماعت کو بھائی چھوڑ کیسے کوئی چکا تعلق تھا. نہیں؟ وہ مرزئی ہے, آپ کا تعلق نہیں ہے. آپ کے کہنے سے مجھے خلیفہ, میں مجھے دکھائیں لیٹر, دکھائیں خلیفہ صاحب نے کہاں اس کا اخراج کیا, دکھائیں. تو کوئی پھر کیا لیٹر نہیں ہے, کوئی ہوگا. اناؤنسمنٹ اس کی, کوئی آپ تقریر مرزا آپ مسرور کی. بات یہ ہے کہ بہت اب یہ ہمارے آپ کے ختم نبوت کے ہیرو ہے شیخ او صاحب بھائی کینیڈا ہیرو, میں. میں جو پوچھ رہا ہوں, وہ آپ نے کہہ دیا وہ نا آپ کہ کا یہ ہیرو ہے نا. وہ مسلمانوں مسلمان میں جیسے یہ جیسے پایا جیسے جاتا ہے کہ مسلمان وہ جرائم کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں. ہوتے ہیں جرم. میں آپ کہہ رہے ہیں مرزئیوں میں نہیں ہوتے, تو یہ ایم پی نے کیسے کر لیا؟ دیکھے ہر اچھا خان مذہب صاحب, میں مجھے ایک ہوتے ہیں. بات بتائیں, ایک بات جی بتائیں. آپ کو والدین نے یہ سکھایا, یہ سمجھایا ہے کہ جو بات اپنے منہ سے کرنی ہے اس پہ مکر جانا ہے فوراً؟ نہیں. تو آپ نے ابھی تو میں کہا ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی بندہ جو ہے وہ جرم میں نہیں نے کرتا. اس کے جماعت سے تعلق ہی نہیں تھا. تو آپ دکھا دیں کہاں تک اس کا کوئی خراج ہوا ہے. میں آپ کے سامنے تو ذمہ داری کا سارا ریکارڈ پڑا. یہ شیخ صاحب کو ہم نے جماعت سے بھائی کوئی خارج اس کا کیا. بیان وہ اب دکھا دیں, ختم آپ مرزا نبوت مسرور صاحب کا کوئی لیٹر بھائی دکھا دیں. لیٹر آپ کیا دکھاؤ اتھارٹی ہیں, آپ کو کیا. آپ کون ہے؟ آپ اتھارٹی ہیں. کون سے باقی مولی ہو تمہیں مرزا مسرور کا لیٹر تمہیں دکھایا جائے؟ تو آپ, میں آتے باغ کی مولی 15 نہیں ہوں, تو 20 آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت میں جرم نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے. ہم اب چوریاں نہیں کرتے. میں 20 سال رہا ہوں. ابھی میرے آپ بھائی نے ہیں کہا خود ہی کہ اس نے جرم کیا اور وہ جیل میں ہے. سات آٹھ میرے بھائی ہیں. کسی نے چوری نہیں یہ جو کی. منیب الرحمان جس کو امریکہ میں سزا ہوئی ہے مرزئی کو, وہ ہے بھی دیکھے باقاعدہ مربی جماعت کا. دیکھے وہ تو ابھی بھی جیل میں ہے. یہ ایم پی تو چھوٹ گیا ہے, وہ تو ابھی بھی جیل میں ہے. چلے ٹھیک ہے. دیکھے کوئی معاشرہ کرائم فری نہیں ہوتا. اگر ایک آدھ آدمی کر لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اچھا, سے یعنی غلطیاں آپ ہوئی. مان رہے ہیں کہ پھر آپ ماننے نا کہ جماعت احمدیہ کے لوگ بھی کرتے ہیں غلط کام. نہیں, لیکن جماعت احمدیہ میں اکثریت, غالب اکثریت. مجھے اچھا, غالب بتائیں. اکثریت ہوگی. یعنی آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ جماعت احمدیہ میں بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں, کر لیکن سکتے تھوڑے ہیں. ہیں. تھوڑا نہیں, بہت کم ہو گئے, ایک آدھ ہاں, ہوگا. بہت کام کرتے ہیں لیکن 15 کرتے ہیں, یہ آپ مان رہے ہیں اتنی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری چلو جی. دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے, بھائی میں تو انہوں نے پہلے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں کرتے ہیں چلو لوگ, آپ ٹھیک ہے مجھے نا. مثالیں کس چیز کی دے رہے چلو ہیں؟ چلو نبی آپ پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لوگ کرتے تھے ایسے کام جن کو سزائیں ملتی تھی. وہ جو تو میں نے فاطمہ تو انکار ہی نہیں کیا. آپ دودھ کے دلہے بن رہے تھے آ کے نہیں ادھر, اور نہیں آپ بات نے جناب بازو کھڑا کر کے کہہ دیا جماعت احمدیہ میں تو کوئی نہیں کرتا غلط کام, دیکھیں بات اور یہ ہے. مثالیں دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات یہ ہے کہ مجھے فاطمہ صرف یہ عورت. بتائیں کہ یہ دو بندے میں نے آپ کو بتایا, میں بھی ان کا ریکارڈ آپ کو نکال کے آن لائن موجود ہے, ادھر ٹائپ کریں, آپ کا سارا بایو ڈاٹا ان کا سامنے آ جائے گا. دو بندے میں نے, تیسرا بندہ بھی ہے, وہ بھی, اس کو بھی کینیڈا بہت میں ہوں امریکہ گے. میں سزا ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے,
वो भी بات یہ ریسنٹ ہے کا واقعہ ہے ابھی. یار آپ بات چھپ نہیں کرتے, آپ کو تو باری بولنے کی. وہ یہ میں ہے چپ کہ تب فاطمہ کروں جب آپ میری بات کا فاطمہ جواب دیں. وہ جو فاطمہ عورت کو سزا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی, وہ تو صحابن تھی, صحابہ بھی چوریاں کرتے تھے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جرائم کرتے ہیں ان کو اور سزائیں ہوتی ہیں. مرزئی دماغی مریض ہے, پہلے پھر بکواس کیوں کی تھی تم نے کہ ہماری جماعت میں کوئی بندہ جرائم نہیں کرتا؟ او پٹھے حرام اس زادے, وقت تمیز سے بکواس بات کر کرو. دیتے نا کہ بھائی ہماری حرام جماعت زادے, میں بھی لوگ کرتے ہیں. میں جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی تو کہا نا کہ جماعت میں کوئی نہیں کرتا, پھر آپ کہتے ہیں نا کہ جو ہو جاتے ہیں جرائم لوگ کرتے ہیں, جہاں بھی اوہ کمیونٹی ہے کیا لوگ بستے ہیں دیکھیں, ان میں لوگ جرائم بھی کرتے ہیں. آپ چلے جائیں جو وہاں پہ ربوہ میں ڈی ایس پی, اس سے پوچھے کہ کتنے احمدی جرائم کرتے ہوں گے. میں آپ کو ادھر ہی کمزور, آن لائن بتا رہا ہوں کتنے جرائم کرتے ہیں, میں ثبوت آپ کو دے دیتا ہوں. چلو کر دینا. میں نے تو آپ کو فاطمہ صحابن کا بتایا کہ اس نے چوری کی تھی, اللہ صلی اور اللہ نے اس کا بغیرت ہاتھ کاٹ دو. مرزئی پھر تم او صحابہ لوگ کرام کی طرف کتے چلے گئے حرام ہو زادے, تو صحابہ نے چوری آرام سے نہیں تم کی تھی. مان لو کہ بھائی جماعت میں بھی او کرتے ہیں. میں نے کب کہا کہ نہیں بھی کتے ہوتے؟ حرام زادے, میں نے پہلے کہا حرام تھا کہ زادے نہیں کتے. مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں طاہر لوگ. خان صاحب طریقے سے بات کرو. اگر آپ صحابہ کی بات کرتے ہو تو تمہارے خلیفہ کی نواسی نے بہت بڑا بیان دیا ہوا ہے, اور اوہو تمہیں تو اس میں تمہارے کوئی خلیفہ صداقت کی نہیں. دیکھے نواسی ہے وہ تو, ہمارے میرے رشتہ اور دار ہیں, تمہارے میرے متعلق 4 لڑکوں مرزا نے. دیکھے محمود کے یار متعلق ایک کیا اتنی بڑی غلط بات سارے کھانا ہو, دے رشتہ گند دار ہو, ہوا نہیں ہیں, کہ مرزئی راسپور دے ڈسٹرکٹ. گند, سارے رشتہ دار نے. تم گند ہو, گند. تو اچھا خان پھر اس صاحب, طرح نہ یہ بات اب کرو. مجھے فائنل اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ دے دی جماعت اسٹیٹمنٹ احمدیہ اس میں کی. لوگ غلط کام جرائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ گند و گند, یہ ایسے الو کے پٹھے ہیں, یہ انہوں نے بکواس کرنی ہوتی ہے جا کے صحابہ کرام پہ مثالیں دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو سیدھی طرح بکواس کر دے کہ بھائی ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں جرائم, ہمارے وہاں بھی ہوتے ہیں. پہلے بازو کھڑے کر کے کہہ دیا نہیں مرزئی تو کوئی نہیں کرتا جرم, اور جب پکڑا گیا کہ نہیں بھی اس نے بھی کیا, پھر بھاگتے ہیں صحابہ کرام کی طرف. الو کے پٹھے. اپنے خلیفے کی بات نہیں کرتے, دوسروں کو جھوٹا کرنے کے لیے آگے سے آگے. ہم تو مانتے ہیں کہ شریعت میں سزا ہے, تعزیر ہے, اگر کوئی کرے گا. نہیں ہے, جہاں بھی انسان بستے ہیں, یہ تو پہلے دن سے انسانوں نے جرائم کرنے. اب اللہ تعالیٰ نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے, شریعت نے ہر جرم کی سزا کیوں بتائی ہے؟ اس لیے بتائی ہے نا کہ بھئی انہی لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے نکلیں گے جنہوں نے یہ جرائم کرنے ہیں, تو ان کی روک تھام کے لیے اور دوسروں کی عبرت کے لیے ان کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں. اسی لیے اگر کسی نے شریعت جرم آتی ہے. کرنا ہی نہ ہوتا تو پھر سزا بھی نہ ہوتی, کوئی اس کا کنسپٹ ہی نہ ہوتا. شریعت تو کا ہر جگہ پہ مقصد لوگ ہی کرتے ہے. ہیں, یہ آگے بازو کھڑا کر کے کہہ دیتے ہیں نہیں مرزئی تو نہیں کرتے, ایڈے تسی دودھ دے تو لے. یہ فرشتوں میں تو نبی آتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے تو اس کی سزا ہے, اسی لیے مذہب ہے, اسی لیے شریعت ہے. اگر انسان فرشتہ نما ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے شریعت کی ان کو؟ تو ان کے متعلق وہ پہلے بندہ کر رہا تھا آپ کی ڈیبیٹ کا, وہ کچھ حصہ چلایا ہوا تھا کہ شریعت ٹھیک ہے. اگر آپ نے تعزیر میں تبدیلی کرنی ہے تو اپنی شریعت کا نام اور رکھے نا, اسلام کا نام دے کے تعزیر میں تبدیلی نہ کریں. مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ آپ شریعت بناؤ, جیسی مرضی بناؤ, سزائیں کل عدم قرار دے دو, جہاد ختم کر دو, لیکن اس مذہب کا نیا نام دے دو. دیٹس اٹ. ضیاء بھائی اب کریں بات. مرزئی نس گیا, ہوں کندھا نہ گلاں کریے. یہ ذہنی مریض آدمی ہے یا بڈھا قبر میں ٹانگے ہیں, اس نے بس جو ٹیپ ریکارڈ کر کے اپنے دماغ میں فیڈ کی ہوئی ہے, بس جگہ جگہ اس نے وہی چلانی ہوتی ہے جا کے. اس کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں ہم, اور باتیں کرے گا تو لو. ابھی کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیا ڈی سی رہا ہوں میں. کیسی ڈی سی, کوئی اس نے عہدہ نہیں چھوڑنا, کوئی جناب اس نے قبیلہ نہیں چھوڑنا, کوئی اس نے ریاست نہیں چھوڑنی جس کا یہ سارے جو ہے نا بادشاہ نہ رہے ہوں. عقل و فہم سے ہی آری بات کر رہا ہے کہ ہماری جماعت میں جرم ہی نہیں ہوتا, ہماری جماعت گناہ نہیں کرتا.
بھئی تمہاری جماعت میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کو خلافت کے منصب کو رکھنے کی ضرورت ہی پھر کوئی نہیں، آپ سب فرشتے داخل ہو۔ لو جی گانا کے مربی السلام صاحب آ گئے۔ علیکم۔ یہ وعلیکم مربی صاحب ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اگر گانا ایک کے کوئی مربی بندے صاحب دا ہیں۔ ہاں جی گانا کا میں مربی ہاں تے میں چیر پھاڑ دینا وا۔ ہاں جی اے پٹھان اگر بندے دا پتر ہوندا تے مرزئی ہوندا، خود سوچو۔ اے اگر بندے دا پتر ہوندا تے مرزئی ہوندا۔ کل طلعت ملک نہیں وہ کہندا یہ جو تم حدیثیں بیان کرتے ہو فلانے نے فلانے سے کہا، فلانے نے فلانے سے کہا، فلانے نے فلانے، میں کہ تو کل کہہ رہا سے کہ میرے کول میرا شجرہ نسب ہے تے میری میں حضرت علی دی اولاد ہاں، اس تے تینوں کس طرح یقین ہے ہوئے؟ اس وچ تے فلانے نے کیا میں فلانے دا پتر، میں فلانے دا پتر، تے جا کے اہل بیت نال ملا دینا اپنے آپ نو، اس تے تینوں یقین ہے، حدیث تے تینوں یقین نہیں ہے لعنتی انسان نو۔ مربی صاحب جی جس صاحب، طرح یو کے میں جب منگلا ڈیم بنا نا، ادھر میرپور کے لوگوں کی وہ زمینیں اندر آ گئی تھی منگلا ڈیم میں نا، تو